کی جگہ، لہذا بحیثیت پاکستانی کے ہمیں اس ملک سے محبت مٹی کے حوالے سے نہیں، دین کے حوالے سے کرنی ہے۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو اپنی سیاست کی بنیاد نیشنلزم پر رکھتے ہیں۔ نیشنلزم کے ماننے والے ہم نہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ہم وطن کو مٹی کی وجہ سے نہیں مان رہے، اللہ کے لیے مان رہے ہیں، کیونکہ وطن سے دین نہیں بنتا، دین سے وطن بنتا ہے۔ یہی علامہ اقبال کی فکر تھی۔ ان ظالموں نے علامہ اقبال کا ڈے ختم کیا تاکہ لوگوں کے اندر وہ تحریک نہ جاگے۔ کس طرف آپ جا رہے ہیں؟ آج امریکہ کے جوتوں میں بیٹھ کر اس کے تلوے چاٹنے کے بعد بھی آج امریکہ ہمیں جوتے کی لگا پر رکھ رہا ہے۔ اگر آج یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ہم امریکہ کے منہ پر لات مار کے پاکستان کے ناموس پر پہرا دیں گے، امریکہ اگر بھارت کو دوست بنانا چاہے تو 1000 دفعہ بنائے، اگر یہ فیصلہ حکومت کا ہے تو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ غریب رہنا ہمیں گوارا ہے، بھوکا رہنا گوارا ہے، بے غیرت رہنا گوارا نہیں۔ جنہوں نے جانیں دی ہے وہ کھانے پینے کے لیے نہیں، بلکہ کھانا پینا، میں نے ابھی عرض کیا، کھانا پینا ریاستیں انہوں نے قربان کی ہے، اپنی جائیدادیں قربان کی ہے، اور قربانی دے کر انہوں نے اس وطن عزیز کو حاصل کیا ہے۔ لہٰذا پاکستان کے خلاف بولی کوئی بھی اس کے خلاف قبول نہیں کی جائے، کوئی کمنٹس قبول نہیں کیا جائے۔ میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں جلدی سے۔ عموماً ہمارے فیس بک پر جو آج کل کی پیداوار لونڈے بچے ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کے ذہنوں کو کوئی، میں تو کچھ خاص لوگوں سے ملا، ان سے میں نے کہا حضرت آپ کے پاس تو پوری ریاست کی باغ ڈور ہے، 14 اگست کو ایک جھنڈا نہیں لگتا شہر میں، کیا فائدہ آپ کا؟ میں جنرل راحل شریف کو اس حوالے سے ضرور مبارکباد پیش دوں گا۔ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن فوج بھی ہماری، ہم بھی پاکستانی۔ ان کے دور میں یہ حرارت نظر آئی تھی ہمیں کہ جہاں پر 14 اگست کو پاکستانی ٹیلی ویژن انڈین فلمیں دکھا رہا تھا، وہ ایک تحریک جاگی تھی کہ گلی گلی کوچے کوچے پاکستان زندہ باد اور جھنڈے لگ رہے تھے۔ وہ جذبہ کیوں ٹھنڈا ہو گیا؟ نام لیں گے تو بے ادبی ہو جائے گی، آپ اپنے حال پر خیال کریں، آپ اختیار ہمیں دیجئے، لالچ نہیں، لیکن ایک بات ہم کرتے ہیں، یہ کیونکہ برے جذبے کا مقابلہ نیک جذبے کے ساتھ ہوگا۔ پاکستان گنوں کی گولیوں سے نہیں حاصل کیا گیا، جذبے سے حاصل کیا گیا۔ کہاں گیا وہ جذبہ کہ جس میں 1 اگست سے چھوٹے چھوٹے بچے اور بوڑھے جوان بیج لگا کر آتے تھے؟ آج دیکھ لیجئے، بیج تو دور کی بات ہے، پاکستان کا نام یاد نہیں، اس کی قصوروار عوام نہیں، وہ ذمہ دار ہے جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے۔ ٹیلی ویژن بک گیا، اخبارات بک گئے، سوشل میڈیا بک گیا، وزیر بک گئے۔ اس جاہل فٹ بال چودھری کو دیکھیے، نقشہ بنایا ہے کہ کشمیر بھارت کو دے دیا۔ ایسے ظالم یہاں پر ہے کہ پاکستان کے نقشے کو اس طرح تخلیق کیا گیا ہے کہ اس میں کشمیر غائب ہے۔ یہ کن ملعونوں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، لیکن ہماری آخری سانس رہے، ہم سب کو مطمئن کرنے نہیں آئے، ہماری بات سے کوئی ایک بھی مطمئن ہو گیا تو خدا ہمیں بخش دے گا۔ ہم ان عظیم شہیدوں کی ترجمانی کرنے آئے ہیں، ان علماء کی ترجمانی کرنے آئے ہیں کہ جنہوں نے ہر چیز کی قربانی دی۔ اب آئیے، قرآن نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، حبیب آپ گھبرائیں نہیں، اللہ مسلمانوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑے گا کہ کافر ان کے ساتھ کچھ بھی کرتے رہیں، منافق کچھ بھی کرتے رہیں۔ اللہ آگے فرماتا حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک اللہ خبیث اور پاک کو الگ الگ نہ کر دے۔ یہ تحریک آزادی کی بنیاد قرآن نے اسی وقت رکھ دی تھی۔ آگے اللہ فرماتا ہے ایک جگہ پر لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کس نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ جہنمی اور جنتی برابر ہے؟ جہنمی اور جنتی برابر، یہ اکھنڈ نظریہ تھا۔ 2 قومی نظریے کی مخالفت یہ، اور 2 قومی نظریہ قرآن دیتا ہے کہ اصحاب جہنم اور اصحاب جنت برابر نہیں ہے۔ تو 2 قومی نظریہ کوئی سیاسی نظریہ نہیں، بلکہ سیاست شرعی اور قرآن کا نظریہ ہے کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، خبیث اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی بنیاد پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، یہی وہ 2 قومی نظریہ۔ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وقت مختصر ہے،
علامہ اقبال نے اس بات کی طرف اشارہ دیا، جتنا چاہو تم اسرائیل کے لیے نام نہاد عرب کہلانے والوں، پورا اسرائیل کھول دیا ہے، پاکستان پر پابندی ہے۔ ایک ایک بندہ ہمارا 6 ویکسینیشن لگا چکا ہے، لیکن پھر بھی اس کی ویکسین قبول نہیں۔ اس کا ذمہ دار ہمارا وزیر اعظم ہے، ہماری وزارت خارجہ ہے، جس نے ذلیل کر دیا پاکستان۔ ہم نے سلام بھی پیش کیا جہاں پیش کرنا تھا، مذمت بھی کریں گے وہاں پر جہاں تمہاری غلط پالیسیاں ہیں۔ بھیک تم نے زکات لیا، تمہارا وزیر سعید مراد سعودی عرب کے ساتھ بیٹھ کر پیچھے فطرانہ لکھتا ہے کہ فطرانہ پاکستان کو مل رہا ہے، یہ عمران خان کو دیجئے فطرانہ، یہ شیخ رشید جیسے ملعون کو دیجئے، یہ نور الحق قادری صاحب کو دے دیجئے، ان پیروں کو ان کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہمیں سعودیہ کے فطرے اور زکات کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے محبت اسلام کے نام پر کی ہے۔ وہاں پر بھارت کے لیے اربوں روپے ان کے مندر بنائے جا رہے ہیں، ہاتھ میں وہ جبے داڑھی لال رومال رکھ کر وہ شیطان مورتیاں اٹھا کر جا رہے ہیں، اور پاکستان کو ذلیل کرنے کے لیے حکومت فطرانے کا بورڈ لگا رہی ہے کہ فطرہ صدقہ۔ میں نے کہا یہ قوم سعودیہ کی اوقات کیا ہے؟ میں بھی پیر جماعت علی شاہ صاحب کو پڑھوں گا، حضرت بابو جی کو پڑھوں گا، پیر مہلی شاہ صاحب کے بیٹے، یہ دو ہستیاں یہاں سے پیسہ لے جا کر مدینہ منورہ کے فقراء کی گویا کے خیرداری کرتے تھے۔ پاکستان کے لوگوں میں وہ جگرا ہے کہ آج سب سے بڑی ویلفیئر پاکستان کی ہے، سب سے بڑا کام فلائی پاکستان کا ہوتا ہے۔ محمد بن سلمان کی حیثیت کیا ہے کہ اس کے زکوٰۃ اور اس کے ٹکڑوں کی گویا کہ ہمیں کوئی فکر ہو۔ الحمدللہ سب سے زیادہ زکوٰۃ، سب سے زیادہ چیریٹی اگر دنیا میں کہیں پر ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر ہوتی ہے۔ لہذا آج کا دن کچھ دکھڑے سنانے کا بھی ہے، اور یہ دکھڑے سنانا کسی کی ذاتی مذمت نہیں ہے، تجدید عہد کے لیے، کوئی کسی پر خفقان یا بخار نکالنا نہیں ہے۔ توجہ ہماری طرف رکھیے، یہ تجدید عہد کے لیے کہ ہم اتنی بڑی نعمت کو لے کر کس طرف بھاگ رہے ہیں۔ اقبال نے یہ بات کی تھی، جتنے بھی لبرلز آ جائیں سن لیں، اقبال کا ہتھوڑا تمہارے سروں پر ہمیشہ رہے گا۔ تم نے نصاب سے اس کا نام نکالا، ملالہ کو بیچ میں گھسیڑ دیا، اب مسجد میں تو میں اس کا نام بھی لینا ایک توہین ہے، لیکن مسجد میں تو شیطان کا نام بھی لیا جاتا ہے عبرت دلانے کے لیے۔ اس ملونہ کا نام تم نے نصاب میں لایا، سید عائشہ کا نام نکالا، جہاد کی آیتیں نکالی۔ اب میں کیا مذمت کے جملے اس پر بولوں؟ یہ ہماری خاموشی اور ہمارا ٹھہر ٹھہر کر بولنا ہی ایک بہت بڑا مذمت اور اس حکومت سے انتہائی نفرت کا اعلان ہے۔ علامہ اقبال کا ڈے ختم کر دیا گیا، کیوں؟ کہ جس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، ستیزہ کار یعنی جھگڑا اور نفرت رہی ہے ازل تا امروز، جب سے کائنات بنی ہے اور آج تک جھگڑا رہا ہے۔ کس میں؟ شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی تک۔ ابو جہل کی شرارت اور نبی پاک کی ہدایت کا چراغ، اس کی جنگ ابھی سے نہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی تک۔ یہ بتا دیا اقبال نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کر کے کہ حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ سے لگی ہے، رہے گی، کیونکہ حق کا نام ہے چراغ مصطفی۔ کربلا معلی، بدر و حنین، صحابہ اہل بیت، اور شرار ابو لہبی کا نام ہے عورت مارچ، قادیانی، لبرل۔ یہ بو لہبی، ابو جہلیت کیا ہے؟ عورت مارچ۔ بو لہبی کیا ہے؟ قادیانیت۔ ابو جہلی اور بو لہبی کیا ہے؟ دہریت، لبرلزم، سیکولرزم، کمیونزم، یہ بو لہبیت ہے۔ اور صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، وہ 1 کروڑ مہاجرین، وہ لاکھوں شہیدان پاکستان، یہ کیا ہے؟ چراغ مصطفی۔ اقبال نے شروع سے کہا کہ ازل ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی تک۔ یہ وہ فکر ہے جو کربلا کے اندر ہوئی۔
حسین ذات تو ہیں لیکن ایک معیار ہے. یزید بد کا معیار ہے. حسینیت دو قومی نظریہ ہے. یزیدیت الہاد ہے, قادیانیت ہے, لبرلزم ہے, سیکولرزم ہے. عورتوں کو ان کی عزت کو پامال کر کے عورت مارچ کے نام پر ان کی عزت و ناموس کا خون کرنا ہے, یہ ہے یزیدیت. اگر یہ نہیں سمجھے تو کربلا سے آپ کو کچھ نہیں ملا. پاکستان کی تحریک کے لیے جنہوں نے مکانات جائیدادیں قربان کی, ان کی سرپرستی حسین ابن علی کر رہے تھے. جسے کربلا یاد ہے اسے ختم نبوت یاد ہے. جسے کربلا یاد ہے اسے عزت صحابہ یاد ہے. جسے کربلا یاد ہے اسے اہل بیت کی محبت یاد ہے. جسے کربلا یاد ہے اسے تمام شہداء, اولیاء اور شہیدان پاکستان یاد ہے. انہیں وہ شخصیات یاد ہیں کہ 40 سال ان کو ہو گئے, قبر کھولی جاتی ہے تو جہاں ان کے سینے پر گولی لگی ہے وہ خون ویسی ہوتا ہے. اس پر میں کئی تقریریں آپ کے سامنے نارووال کے حوالے سے کر چکا ہوں جو میرا خود ذاتی مشاہدہ ہے. اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ جن ہستیوں نے, جلدی سے آگے چلتے ہیں, آج تو لاک ڈاؤن ہے نا, کچھ باتیں کریں آپ کے ساتھ, ذرا توجہ کیجیے آپ اس کو, کیونکہ آج تو عید کا دن ہے, مانا کہ محرم الحرام ہے, لیکن یہ فیضان کربلا والوں کا ہے. آج ہم پاکستان کا ترانہ پڑھیں گے لیکن پہلے کربلا والوں کو سلام پیش کریں گے. کربلا والوں کو سلام پڑھیں گے. ہزاروں میں 72 تن تھے وہ تسلیم و رضا والے, حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. میرے دوستو بزرگوں, یہ پاکستان اس کی نظیر ہے, اس کو اگینسٹ نہ سمجھا جائے. بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ آپ پاکستان کی خوشی منا رہے ہیں. میں نے کہا آپ اس بات کو سمجھیے, امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ہر مسلمان کے دل میں ہے. یہ اسی کا ثمر ہے, نتیجہ ہے. ڈھول بجانا تو یوں بھی حرام ہے, گانا بجانا تو یوں بھی حرام ہے, عورت و مرد کا اختلاط تو یوں بھی حرام ہے, عورت و مرد کا باہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ریلیاں نکالنا یہ بھی حرام ہے. اور اب تو اور زیادہ حرام ہے, محرم ہے, اور زیادہ حرام ہے کہ جناب آزادی اور نعمت کے شکر پر خدا کی نافرمانی کی جائے تو غیر شرعی امور ہے, اس کی تو مذمت کی جائے گی, مذمت کی جائے گی. لیکن دربار کربلا کا جو صدقہ پاکستان ہے اس کا شکرانہ تو ادا کیا جائے گا, اس کا شکرانہ تو ادا کیا جائے گا. میرے دوستو بزرگوں, اب ان تمام علماء کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, قائد اعظم کے تمام ان رفقا کو سلام پیش کرتے ہیں, ان تمام افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں, ان تمام سویلین کو سلام پیش کرتے ہیں, ان تمام بچوں نوجوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں, اور ان تمام اولیاء کو سلام پیش کرتے ہیں جو اس پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی مزاروں سے نکل آئے اور اپنی جھولیوں میں انہوں نے بھارت شیطانوں کے بموں کو اپنی جھولیوں میں سمیٹا. سیالکوٹ اس کا گواہ ہے, نارووال اس کا گواہ ہے, شکرگڑھ اس کا گواہ ہے, آج بھی تحریک گواہ ہے کہ پاکستان کی افواج کم ہے اور بھارت کے گنڈے دندناتے ہوئے آگے تو لوگوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے ہرے جبے پہنے ہوئے, سفید جبے پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ظالموں, اس ملک سے نفرت کیسی, یہ ملک تو کربلا والوں کا ملک ہے, یہ تو بدر و حنین والوں کا ملک ہے. اس کا سب جھنڈا تمہیں دل میں روحانیت پیدا نہیں کرتا, تمہارے دلوں کے اندر کربلا اور امام علی مقام کی محبت کو پیدا نہیں کرتا. اس لیے کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا, یہ پرچم تمہیں خود کلمہ یاد دلاتا ہے. لیکن کیا کریں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا جن کے لیے نصاب بدلیا گیا, یونیورسٹیوں میں پروفیسر رو کے چھوڑ دیے گئے جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. کبھی آپ پاکستان کے لیے بات کریں تو آپ کو سمجھتے ہیں دقیانوس ہے, تو ہم نے کہا وہیں بھارت میں غرق ہو جاؤ نا جہاں تمہیں مودی کی دھوتی دھونے کا ٹائم ملے اور وہ تمہیں اپنے جوتے کے نیچے رکھے. آج تمہیں یونیورسٹیوں کے اندر لاکھوں روپے تنخواہ, تم تو ایسے ہو کہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی مکان یونیورسٹیوں کا نہیں چھوڑتے, کالجوں کا نہیں چھوڑتے. یہ پاکستان میں تمہارے مزے ہیں. اگر تم بھارت میں ہوتے نا تو کسی ہندو کے گھر پر اس کی دھوتی دھو رہے ہوتے. تو شرم کرو, اس ملک کے خلاف بات کرتے ہو. یہ ملک نہیں, یہ مصطفیٰ کا تحفہ ہے. اب میں آپ کے سامنے ان تمام اکابر کو سلام پیش کر کے چند بزرگوں کا حوالہ, یہ کہ چند سے مراد یہ کہ نہ سب کا ذکر کرنا ممکن ہے, نہ تھوڑوں کو چھوڑا جا سکتا ہے. جن کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ اوروں سے معاذ اللہ کوئی وفاداری نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جتنے رفقا مخلصین مومنین تھے
وہ تمام آج تمام کی قبروں پر اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں سب سے پہلے جس شخصیت کا نام ذکر کرنا جا رہا ہوں، امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تحریک آزادی کا یہ ہیرو ہے۔ دو قومی نظریے کی بنیاد بر صغیر کے اندر جلدی سے عرض کر دوں، تازہ جس نے کر کے آگے دی اور 400 سال کے بعد پاکستان بنا، وہ شیخ احمد سرہندی سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ آپ نے اکبر کے الہات کے سامنے، اکبر جو ہو بہو اسی فکر کا تھا جس فکر کو آج توجہ کیجئے لایا جا رہا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اکبر وہ کہتا تھا ہندو مسلمان بھائی بھائی۔ آج کینیڈا سے ایک شیطان آتا ہے وہ کہتا ہے جی عیسائی یہودی بھی بھائی بھائی۔ میں نے کہا تو اکبر سے بڑا دجال ہے۔ ہندو مسلمان، ہندو یہاں رہ سکتا ہے پاکستان میں، مخالفت نہیں، اور بحیثیت اقلیت کے وطنی دوست ہمارا ہے۔ اور جتنی مضبوط جمہوریت حکومت کی وجہ سے نہیں، یہ جمہوریت پاکستان کی عوام کی وجہ سے، اس اعتدال میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام خود عدم برداشت کو مسترد کرنے والی ہے، دہشت گردی کو مسترد کرنے والی ہے۔ کہیں اگر کوئی واقعہ ہو جائے، یہ عوام اس کو آگے بڑھاتی نہیں، بلکہ اس واقعے کی طرف، قانون کی طرف بڑھتی ہے کہ جو قصوروار ہے اس کو سزا دے۔ اگر ایک علاقے میں واقعہ ہو جائے کسی مذہب کے ساتھ تو وہ دوسری جگہ پر نہیں ہوتا۔ گوجرا میں اگر مسلمانوں کو مارا جائے تو کراچی میں کسی عیسائی کو نہیں مارا جاتا، بلکہ اتنا شعور اس وطن میں رہنے والوں کو ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے، جس کا قصور ہے اس کو سزا عدالتیں دے گی۔ اس میں پھر عرض کروں حکومت کہاں پر ہے؟ ہمارے علاقے کا وہ ٹٹو ایم این اے آج تک ہم نے نہیں دیکھا اس کا منہ۔ کون ہے میں نے اور کیا ڈبے بھر بھر کے لائے، جو ہم نے بھرے تھے وہ تو نکلے نہیں، ڈبے بھرے ہوئے لائے، لیکن ہر ووٹ کا حساب خدا کے سامنے دینا پڑے گا۔ ہر ووٹ کا بات کرنے کی بہت ساری دینا پڑے گا۔ آج تک ہی کہاں پر ہے جی پتہ نہیں، وہ ادھر بھاشن دے کر اس کے خلاف بات کر، ہم نے کہا زمین پر اترو، زمین پر اترو اور زمین پر بات کرو۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت پیر حضرت سرکار مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اکبر کے الہات کے سامنے، اکبر مسجدوں کو ختم کر کے مندر بنا رہا تھا، مسجد کی جگہ پر مندر بن رہی تھی۔ جہاں مندر ہے اقلیت کی ضرورت ہے، ریاست اس کی اجازت دے رہی ہے، ہم اس طرف دیکھتے بھی نہیں۔ لیکن اکبر کا الہات کیا تھا کہ دین کو بدلنا، وہ آخری میں خود ہندو ہو گیا تھا اور وہ پوری ریاست کو ہندو کر رہا تھا۔ اس وقت سرکار مجدد فسانی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت کھڑی ہوئی اور قرآن کا اصل سبق انہوں نے یاد دلایا، اور ایسا یاد دلایا کہ اکبر تو جہاں پہنچنا تھا ٹھکانے پر پہنچا۔ اس کا بیٹا جہانگیر، ہم پوری تاریخ بیان کر چکے ہیں، جہانگیر کی پوری ریاست کو وہ ایک تنہا صوفی نے ہلا کر دیا۔ جہانگیر کو آپ کے پاس آنا پڑا 3 سال جیل میں ڈالنے کے باوجود، جملے میرے زوم آنا ہے، جملے میرے زوم آنا ہے، 3 سال جیل میں ڈالنے کے باوجود جہانگیر جیسے فرعون کو گھٹنے جھکانے پڑے۔ اور مجدد صاحب سے اس نے کہا آپ کو ریاست چاہیے؟ فرمایا نہیں۔ کہا کرسی چاہیے؟ کہا نہیں۔ کہا بابا جی پھر چاہیے کیا؟ میرے پاس تو لائن لگا کے دنیا دار ٹٹو پیر کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو مکان چاہیے ہوتا ہے، کسی کو بیٹے کے لیے روزی چاہیے ہوتی ہے، کسی کو کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ اسلام آباد کے پیر بھی ہوتے ہیں جو اسٹیم یہاں پر جعلی بلڈروں کا ادھر سے ادھر ذرا بیچ میں مڈ مین رہ کر کرتے ہیں۔ آپ کوئی مڈ مین ہے؟ فرمایا مجھے تم سے کیا کرنا ہے؟ کہا ریاست چاہیے؟ کہا نہیں۔ کہا وزارت چاہیے؟ کہا نہیں۔ کہا پیسہ چاہیے؟ نہیں۔ کہا زمین چاہیے؟ نہیں۔ او بابا جی پھر میرے خلاف کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہ رسول اللہ کے دین کے خلاف بات نہیں کرنا۔ اس نے کہا اگر میں ایسا ہی بن جاؤں جیسا آپ کہے تو فرمایا میں تجھے دعا دوں گا۔ کہا کچھ لے لیجئے۔ فرمایا یہ میرا ٹوٹا ہوا مصلی ہی میری زندگی ہے۔ جہانگیر نے اس جیل کے اندر مجدد صاحب کے ہاتھ پر توبہ کی۔ اس نے کہا میں نے ایسا اللہ والا تو دور صحابہ میں پڑھا تھا، لیکن اس کی نظیر آج جیل کے اندر شیخ احمد کی صورت میں دیکھ رہا۔ حضرت مجدد صاحب نے پاکستان کی بنیاد لگا دی۔ حضرت علامہ اقبال جب مجدد صاحب کی مزار پر پہنچے سرہند شریف، اب اٹھا کر دیکھیں کلیات، اس پر انہوں نے لکھا کہ میں پنجاب کے نوجوانوں سے اور پنجاب کے لوگوں سے ناراض ہوں۔ لکھا اس میں کہ اس پنجاب کی دھرتی پر احمد سرہندی جیسے لوگ آئے تھے جنہوں نے امام حسین ابن علی کے غلام ہونے کا حق ادا کیا تھا، فاروق اعظم کا بیٹا تھا وہ، اس کا حق ادا کیا تھا۔ علامہ اقبال جب مزار پر گئے اور مسلمانوں کی ذب و حالی دیکھی اور شیخ کا کام جب یاد آیا، اللہ اکبر، وہ شیخ جس کے سینے کو کچلنے کے لیے ہاتھی لا کر سامنے کھڑے کر دیے گئے، لیکن شیخ مجدد ڈرے نہیں۔ جلادوں نے آپ کی گردن پکڑ کر جھکائی کہ جہانگیر کے آگے گردن جھکا دیں،
ایک مولوی تھا، جیسے آج کل مولوی نہیں ملتے، وزیر اعظم کے مشیر فلاں مشیر فلاں مشیر، پکڑے جائیں تو بوتلوں سمیت پکڑے جائیں، شریف ہو جائیں تو حرم چلے جائیں. یہ آج کی نہیں، ہمیشہ کی کہانی. ہنسنے کی بات نہیں، ہم لطیفے نہیں سنا رہے، احساس اور غم سنا رہے ہیں آپ کو. مجدد صاحب کے کان میں وہ پتہ ہے بندہ کون تھا؟ اس کا نام تھا ملا فضل. وہ کس کا پوتا تھا؟ میں مسجد میں نام لیتے ہوئے ڈر رہا ہوں، اتنے بڑے اکابر بزرگ کا پوتا تھا. وہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، چشتیہ سلسلے. میں نام لیتے ہوئے ڈرتا ہوں، ہمارا ایمان ہماری نسبت ان سے وابستہ ہے. وہ بک گیا اور بک کر مجدد صاحب سے کہنے لگا مولانا پلکھے ہی جھکا دو، سر نہیں جھکاتے تو. اس سے بھی یہ گویا کہ وقت مکراہ ہے، یعنی گویا کہ ایک جان جانے کا وقت ہے، استراری وقت ہے. آپ نے کہا پلکھے بھی نہیں جھکے گی. جلاد آیا، آپ پتلے دبلے سے مجدد صاحب تھے. جلاد نے جب گردن پکڑ کے دو جلاد پہلوانوں نے جھکانے کی کوشش کی، مجدد صاحب نے گردن نہیں جھکائی. زور انہوں نے بھی لگایا، آپ نے گردن کو روکی، فرمایا خدا کے آگے جھکی، کسی اور کے آگے نہیں جھکے گی. جہانگیر خود کو سجدے کرواتا تھا، اتنے زور سے گردن کو دبایا کہ حضرت مجدد صاحب کی ناک کی نکسیر پھٹ گئی اور خون کے پھوارے بہنے لگے. علامہ اقبال نے آپ کی مزار پر سلام کیا پیش کیا، فرما حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. شیخ احمد سرندی رحمہ اللہ سلسلہ مجددیہ کے بانی، نقشبندیہ کے مجدد اعظم حضرت سرکار مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 400 سال پہلے انہوں نے دو قومی نظریے کو تازہ کیا، اور الحمدللہ 400 سال کے بعد ان کی تحریک، طریقت کی تحریک، تمام سلسلوں کی تحریک، علماء کی تحریک قائد اعظم کے ساتھ جڑی اور پاکستان منصع شہود پر آیا. آج اگر یہ وہیں پر بھی ہے نا، لوگ کہتے تھے خواجہ تو اجمیر میں نے کہا وہ آئے پاکستان بنانے تھے. کہتے ہیں مجدد صاحب تو سرہند میں نے کہا وہ آئے پاکستان بنانے کے لیے. پاکستان سے مراد گردنیں نہیں کاٹنا، پاکستان سے مراد رسول اللہ کا وہ پیارا نظام، محبت والا نظام لے کر آنا جس میں ہر بندہ خوشی سے رہے، عدل سے رہے، اپنے دائرے کے اندر رہے. یہ نتیجہ تھا. اب اس بحث کے بعد سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چند بزرگوں کا ذکر آج بنتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم پرچم کشائی کی طرف جائیں گے. وہ پرچم کشائی کسی کپڑے کے ٹکڑے کو بلند نہیں کرنا ہے، اپنے ایمان کی گواہی دینا ہے. وہ کپڑے کا ٹکڑا نہیں، وہ نظریہ ہے، وہ ایک نظریہ ہے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اکابر کا ذکر سنیے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے مگر احسان. چند بزرگوں کا نام لکھتا ہوں. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 841 عیسوی میں 1257 ہجری میں علی پور شریف سیدہ ضلع سیالکوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے. آپ نجیب الطرفین سید السادات شیرازی ہیں. آپ کو سند اجازت علمی یعنی شریعت سے علم حدیث میں شرعی اجازتیں دیگر علماء کے ساتھ حضور شیخ المشائخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو سند حاصل ہے. آپ نے تبلیغ اسلام کے سلسلے میں گراں قدر خدمات انجام دی. اسلام کا پیغام متحدہ ہندوستان یعنی متحدہ پاک و ہند کے کونے کونے تک پہنچایا. عیسائی مشنریوں اور آری سماج ریشہ دوانیوں کو ناکام بنایا. ہزارہ عیسائیوں ہندوؤں کو مشرف و اسلام کیا. شدی تحریک مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک تھی، اس کے خلاف بھرپور جدوجہد کی. آگرہ میں تبلیغی مرکز قائم کر کے طوفانی دورے کیے. مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے دعوی باطلہ کی زبردست تردید کی. شاہی مسجد لاہور میں مرزا ملعون کی موت کی پیشن گوئی کی جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی. آپ کی سیاسی خدمات بھی ناقابل فراموش ہے. تحریک ترک موالات، تحریک ہجرت کے نقصانات سے مسلمانوں کو پوری طرح باخبر کیا. 1935 میں مسجد شہید گنج کی تحریک کے وقت شاہی مسجد لاہور میں ولولہ انگیز تقریر کی جس کی بنا پر آپ کو امیر ملت کا خطاب دیا گیا. آپ کے لاکھوں مرید پاک و ہند اور دیگر ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں. آپ نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا. سنیے غور سے. اور تمام مریدوں کو مسلم لیگ کی حمایت پر آپ نے پرزور تلقین کی. 1939 میں جب کانگریس وزارت سے مستعفی ہوئی تو قائد اعظم نے جمعہ
23 सितंबर 1939 में यौम निजात मनाने की अपील की थी। इस मौके पर हजरत सरकार पीर जमात अली शाह साहब ने जुमे के दिन अलीपुर सैयदा नारोवाल में दौरान तकरीर ये जुमला अपने मुरीदों से किया कि दो झंडे हैं, एक इस्लाम का झंडा है और एक कुफ्र का झंडा है। तुम किस झंडे के नीचे खड़े होंगे? हाजिरीन ने बावाज बुलंद जवाब दिया, इस्लाम के झंडे के नीचे। फिर आपने दरियाफ्त किया, जो कुफ्र के झंडे तले खड़े हों तो क्या तुम उसका जनाजा पढ़ोगे? हाजिरीन ने इनकार किया, नहीं। आपने फिर पूछा, क्या तुम उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करोगे? हाजिरीन ने कहा नहीं। इसके बाद आपने फरमाया, इस वक्त इस्लाम का झंडा मुस्लिम लीग का झंडा है, हम भी मुस्लिम लीग के साथ है, वरना मुस्लिम लीग को मुस्लिम लीग में शामिल होना चाहिए। यह आपने खुतबा दी। यानी तहरीक आज़ादी में हमारे बुजुर्ग कहां तक गए? उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान बनाने की तहरीक में साथ न दे मेरा मुरीद ही नहीं है, वो हमारी मस्जिद से उठकर चला जाए, मर जाएगा तो जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, मुसलमानों के कब्रिस्तानों में जमा नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान की तारीख मलाला के नाम से लिखी जाएगी और इन बुजुर्गों को छोड़ दिया जाएगा कि जिन्होंने अपने मुरीदों और अपनी शनाख्त को इस दीन के नाम पर किया। फरमाया, दो झंडे हैं, पाकिस्तान का झंडा इस्लाम का झंडा है। बोलिए और एक आवाज, पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? आपके हाथ नीचे अच्छे नहीं लगते मेरे दोस्तों, ये नमाजों के लिए आए हो। इसराइल का हाल देखो, फलस्तीन का हाल देखो, बाबरी मस्जिद का हाल देखो। इस आजादी पर शुक्राना करके हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर गवाही दो, पाकिस्तान। हजरत सरकार पीर महली शाह साहब अल्लामा इकबाल आपकी बहुत ताजीम करते थे। एक दफा अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर के जलसे की सदारत कर रहे थे। अल्लामा इकबाल आकर सरकार पीर जमात अली शाह साहब के कदमों में बैठ गए और कहा, बुजुर्गों के कदमों में बैठना सादत है। पीर जमात अली शाह साहब रज़ी अल्लाह ने फरमाया, जिसके कदमों में आप जैसे लोग हों तो उसे और क्या चाहिए। इस मौके पर पीर साहब ने इजराए इनायत फरमाया, डॉक्टर साहब आपका यह शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई अंदाजा कर सकता है उनके जोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। आपके मुरीदीन खुलफा में ज्यादातर तालीम याफ्ता तबका शामिल था। आपने बेशुमार हज किए, कमोबेश 50 मरतबा दरबार रिसालत में हाजिरी दी, सैकड़ों मस्जिदें तामीर की। मस्जिदें बनाने का पीर साहब को शौक था। सदुल अफादिल नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में तकरीर फरमा रहे थे। मुरादाबाद के अंदर मस्जिद का फर्श टूटा हुआ था, आपको पसंद ना आया, वहीं पर अपने मुरीद को ऐलान किया कि पैसे पहुंचाओ, इस मस्जिद को गिराकर दोबारा नया बनाया जाए। ये सरकार पीर जमात अली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला। आपने कई मसाजिदों को तामीर किया। महानामा, इसी तरह महानामा लम्हात सूफिया सियालकोट पर आपकी खास नजर इनायत थी। इस दौर में रसाइल के बहुत दकीक मजामीन हुआ करते थे। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस बनारस, जिसकी सदारत आला हजरत के बेटे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब कर रहे थे। 500 उलमा उस जमाने के, आज उस उलमा के वहां के उस दौर के एक आलिम के मुकाबले में आज के 1000 आलिम उसके बराबर नहीं। 500 उलमा स्टेज पर मौजूद है, तहरीक आजादी के लिए तैयारी हो रही है। आला हजरत के बेटे हामिद रजा खान साहब सदारत कर रहे हैं। इतने में देखते हैं कि सीढ़ियों से चढ़ते हुए सरकार पीर जमात अली शाह साहब आए। आला हजरत के शहजादे सरकार हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब अपनी सदारत के मनसब से उठ गए। फरमाया, सदारत के मनसब पर वही बैठेगा जो ज़हरा का बेटा होगा। यह आला हजरत के घरानों को सादात से मोहब्बत और सरकार पीर साहब से मोहब्बत। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस बनारस में बहैसियत सरपरस्त शरीक हुए। गर्ज आपके कारहाय नुमाया आबे ज़र से लिखने के काबिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला ने आपको मकाम अता फरमाया। अमीर मिल्लत आपका लक़ब था अबुल अरब, अरब का बाप, क्योंकि आपने अहले अरब पर बहुत इनायात की। उस दौर में ये तेल मेल कुछ भी नहीं निकला था, खाने को कुछ नहीं था। सरकार पीर महली शाह साहब के शहजादे हमारे आका सरकार बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह और हुजूर सैयदना पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन तमाम उलमा में इनका नाम आता है कि ये अपने आस्थानों में बोरियों में पैसा जमा करके मदीना मुनव्वरा ले जाते। कई बिल्डिंगें पीर जमात अली शाह साहब ने वहां पर तामीर कराई कि मदीना मुनव्वरा में आने वाले मुसाफिर फी सबीलिल्लाह इसमें रहें, उनके लिए लंगर। आज भी मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल के सामने जमात मंजिल मौजूद है, आज भी मौजूद है वो जमात मंजिल का इलाका, जो तौसी के अंदर आ गया है, लेकिन आगे एक जगह मस्जिद दे दी गई है कि जिसको जमात मंजिल कहा जाता है। हजरत सरकार अमीर मिल्लत अबुल अरब हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह 26 ज़िलक़ादा
26 ज़िल-क़ादा 3 अगस्त 1951 में जुमेरात और जुमे के दरमियानी शब आपका विसाल हुआ। आपका मज़ार पुर अनवार अलीपुर सैयदा शरीफ में मौजूद है, जो मरजाए खलाइक है। हर साल निहायत शान और शौकत के साथ आपका उर्स मुनक्किद किया जाता है। और ये वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग की तहरीक के लिए उस जमाने में जहां 100 रुपए देना मुश्किल था, लाखों रुपए उस तहरीक के अंदर दिए हैं। ये अजीम शख्सियत जिनका तारुफ मैंने आपके सामने कराया। मेरे दोस्तों, इसी तरह पीर अब्दुल रहमान भरचोंडी शरीफ जिला सखर की सबसे बड़ी दरगाह, सिलसिला कादिया की बड़ी दरगाह, हमारे अकाबिर बुजुर्गों में हजरत पीर अब्दुल रहमान भरचोंडी, हजरत पीर अब्दुल रहीम भरचोंडी रहमहुल्लाह, ये वाजीम हस्तियां हैं पिराने निज़ाम, जिन्होंने तहरीक आज़ादी के अंदर पाकिस्तान का कायद आज़म का साथ दिया और मुकम्मल जान तोड़ मेहनत करके इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए, लोगों को मुतमईन करने के लिए कि कायद आज़म के लिबास पर ना जाओ, हमारी बात पर जाओ। ये बंदा जो बात कर रहा है सच कर रहा है, ये बंदा जो बात कर रहा है वो सच कर रहा है। इसी तरह मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आखिर में हम अपने मौजू को ख़त्म करते हुए एक अजीम हस्ती जिनका क़याम यूँ तो हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमहुल्लाह के वालिद गिरामी शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी मिर्ठी रहमतुल्लाह अलैह सियाल शरीफ, अल्लाह उस दरगाह को सलामत रखे, आपके ज़ेब सज्जादा हुजूर शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो अकाबिर अल्लामा काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मदनी मियाँ के वालिद गिरामी दामत बरकातुहुम आलिया, आला हज़रत के खलीफा हज़रत मुहद्दिस आदम कचोशवी रहमतुल्लाह अलैह। मुहद्दिस आदम कचोशवी ने सबसे पहले पाकिस्तान का नाम गुजरात हिंदुस्तान में लिया था। जिस वक्त बनिया ने मुसलमान मेमनों से तिजारत को खींच लिया और वो अपने आप को मजबूत करने लगे, सरकार सैयद महमूद कचोशवी रहमतुल्लाह अलैह ने गुजरात, सूरत था या अहमदाबाद था, वहां पर आपने तकरीर करके फरमाया कि जो हालात हिंदुस्तान के बना रहा है तो बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान बनना चाहिए। ये बात हजरत सैयद महमूद कचोशवी रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मोहम्मद कचोशवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, खलीफा आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात गोया कि उस दौर में जिक्र फरमाई। हमारे कराची के अंदर एक बड़ी अजीम हस्ती जो तहरीक पाकिस्तान का एक बहुत ऊंचा नाम, जिनको लोगों ने फरामोश कर दिया, मैं उनसे पहले एक नाम और जिक्र करना चाहता हूं, वो हजरत पीर मानकी शरीफ है, पीर ऑफ मानकी शरीफ मर्दान। ये वजीम हस्ती है जिनको कायद आज़म अपना बाजू कहते थे। सूबा सरहद के अंदर मुस्लिम लीग की हिमायत के लिए जिन्होंने लोगों को तैयार किया, और सुन लीजिए आज भी कायद आज़म के वो खुतबे मौजूद हैं, जिसको शौक है वो मुताला कर ले, वरना हमारे पास आए। हमने कई तकरीरों में वो हवाला दिया है, लेकिन वक्त नहीं है। कायद आज़म जब सूबा सरहद मर्दान पहुंचे तो सारे पश्तून उलमा और मशाइख मौजूद थे। उन्होंने देखा ये बंदा पैंट शर्ट पहना हुआ है, दाढ़ी तो उसकी है नहीं, बात इस्लामी रियासत की कर रहा है। लेकिन जब पीर ऑफ मानकी शरीफ को साथ में बैठा हुआ देखा तो उन्होंने कहा इसमें बात कुछ और है, अल्लाह काम किसी से भी ले सकता है, अल्लाह काम किसी से भी ले सकता है। उस वक्त सूबा सरहद एक एक जुमला में जो आपको बता रहा हूं, मेरी जुबान मेरी जात में कोई तासीर नहीं, लेकिन जो तारीख बयान कर रहा हूं ये सोने के पानी से लिखने के लायक है। जिसको तारीख याद नहीं उसका मुस्तकबिल बर्बाद है। उस वक्त सारे उलमा, सरहद के उलमा मिजाज में कितने सख्त और मजबूत हैं। उन्होंने कायद आज़म से पूछा, आप पाकिस्तान तो बनाने की बात कर रहे हैं, उधर गांधी इधर आप हैं, आपका आइन क्या होगा और किस नजरिए पर पाकिस्तान बनेगा? कायद आज़म के ये लिखे हुए जुमले पानी, सोने के पानी से लिखने के लायक है। आपने फरमाया था, आसमा जहांगीर और उनकी ज़ुर्रियत जरा गौर करें, यहां पर लिबरल गौर करें, कायद आज़म का नजरिया क्या था। उन्होंने कहा, अल्लामा साहब, पीर साहब, मुझसे आप क्या पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का आइन क्या होगा? पाकिस्तान का आइन वही होगा जो खुलफा राशिदीन का बयान था। पाकिस्तान का आइन साकिब निसार नहीं होगा, पाकिस्तान का आइन कायद आज़म ने कहा था खुलफा राशिदीन का होगा। आज जो दजल हो रहा है वो दजल है, लेकिन हक की सरबलंदी के लिए हम जिद्दोजहद करते रहेंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर हम अपनी हवस और लालच को ख़त्म करें ना तो निज़ाम आ सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं भी एक सूबा सरहद के एक इलाके में गया, वहां हमारा एक जानने वाला दोस्त उस यूनिवर्सिटी का वीसी लगा है। उसने कहा, शाह साहब एक दिन मुझे हुए हैं, मेरे पास जब फाइल आई तो सेक्रेटरी की बेटी, उसका बेटा, उसका दामाद का 15 गाड़ियां हुकूमत की उनके पास चल रही है। ये तो
میں نے فائل پیچھے کر دی. شریف آدمی سید ہے, سید صاحب, انہوں نے کہا میں نہیں مانتا اس کو. یہ جو سیکرٹری ہے اس کے پاس گاڑی ہونی چاہیے, اس کے ہر گھر کے بچے کے پاس حکومت کی گاڑیاں موجود ہیں. جن گاڑیوں کو آپ نے بیچا اور بھینسے اور کٹے خریدنے کی بات کی تو ذرا غور فرمائیے, اس سے زیادہ گاڑیاں خرید کے آپ نے لوگوں میں حرام خوریاں شروع کی ہے. تو میرے دوستو بزرگوں, یہ نظام قائد اعظم کا نہیں تھا. قائد اعظم کا نظام یہ تھا کہ فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ فرات کے قریب اگر ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے تو اللہ کے حضور عمر کو جواب دینا پڑے گا کہ تیری ریاست میں وہ پیاسا کیسے مر گیا. یہاں 1000 لوگ مر جائیں کوئی پرواہ نہیں, تنقید نہیں کر رہے, لیکن حقیقت بتا رہے ہیں. اور اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ نام کسی ٹٹو پر فٹ نہیں ہو سکتا, یہ نام انہی کے لیے ہے. آج گزشتہ زمانے جو گزشتہ حکومت تھی نا, تو ان کا ایک کفش بردار اور رومالی نے ایک کتاب لکھا تھا, شہباز شریف ایسے ہیں جیسے وقت کے عمر. یہ لکھی گئی کتاب. اب اس نے بولا نہیں بولا مجھے نہیں پتا, میں تو کتاب کا ذکر کر رہا ہوں. میں نے کہا چاپلوسی میں اتنے آگے نہ بڑھو, چاپلوسی میں اتنے آگے نہ بڑھو کہ اس ناموں کی قدر کو تم بھول جاؤ. اللہ اکبر. میں کسی کا ذاتی دشمن یا دوست نہیں, لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان ہستیوں کی جوتوں سے بھی, اس کی خاک سے بھی ہمیں نسبت ہو جائے تو بڑے کمال کی بات ہے. ایسے ٹٹوؤں کو تم فاروق اعظم سے تشبیہ دو گے, اور ایسوں کو تم مدینہ منورہ کی ریاست سے تشبیہ دو گے. اللہ اکبر. اب میرے دوستو بزرگوں, کیونکہ یہ کچھ غم بھی ہم بیان کریں گے, کچھ شانے بھی بیان کریں گے, بات ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں آپ کے سامنے. چلو ان کے نام نہاد لاک ڈاؤن کا یہ تو فائدہ ہوا کہ پاکستان پر بات کرنے کا موقع مل گیا. لوگ تو بھاگ جاتے ہیں, رات کو تو آتے نہیں. تو میں نے کہا جمعے میں بیٹھ کر ذرا سوچو کہ پاکستان کیسی نعمت ہے, تابوت سکینہ ہے. ہمارے کراچی کے اندر اس آخری بزرگ کا ذکر کر رہا ہوں, ان کا ذکر کیے بغیر میں نماز کیسے پڑھا سکتا ہوں. میرے دوستو بزرگوں, اسی کراچی میں ایک عظیم ہستی آرام کر رہی ہے جن کو مجاہد ملت کہتے ہیں, لیکن قوم نے فراموش کیا. حکومت نے تو کیا, مسلمانوں نے بھی ایسے عظیم مخلص شخص کو فراموش کر دیا. آج میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ وہاں جا کر حال دیکھیں. مجاہد ملت مولانا شاہ محمد عبد الحامد قادری بدایونی رحمہ اللہ. مولانا عبد الحامد بدایونی قائد اعظم ان کے شاگردوں کی جگہ پر تھے. تاریخ پڑھ کر دیکھو. اور یہ آپ کے اورنگی ٹاؤن علی گڑھ میں, یہ بنارس چورنگی میں ان کا مزار ہے. جنرل ایوب خان مرحوم کے دور تک وہاں پر افواج پاکستان سلام پیش کرتی تھی. تاریخ پڑھ کے دیکھیں. کئی ایکڑ زمین ان کے نام کی یونیورسٹی کو دی گئی. اس کے بعد حکومتوں نے اس زمینوں کو چائنا کٹی میں کاٹ دیا. آج مزار کا ایک پلاٹ رہ گیا, پورے پلاٹ کے پلاٹ کھا لیے گئے. میرے دوستو ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ ریاست کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داریاں ہیں. میں کہتا ہوں یہ قائد اعظم کا مزار ہے, بعید نہیں کہ کچھ حکومتیں رہ جاتی تو ادھر بھی چائنا کٹنگ ہو جاتی. اس سے ہماری غیرت وابستہ ہے, اس سے ہماری تاریخ وابستہ ہے, اس سے ہماری عزت وابستہ ہے, اس سے ہماری شناخت وابستہ ہے. کیا کھا رہے ہیں ہم, کیا پی رہے ہیں ہم کہ ہمارا ضمیر مر گیا, ہماری سوچ مر گئی. کس چیز کے ہم مسلمان اور انسان کہلاتے ہیں؟ ایک زندہ لاش کہ جس میں احساس ہی نہیں ہے, جذبہ ہی نہیں ہے, غلط اور صحیح کی تمیز نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ مجھ پر اور آپ پر رحم فرمائے. اب آپ سنیے اس عظیم ہستی کا کارنامہ کیا تھا اور پھر ان کی مزار پر حاضری دیجیے گا. تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما حضرت مولانا عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سیف اللہ المسلول شاہ فضل رسول بدایونی کی اولاد میں سے ہیں. بہت جلیل القدر عالم دین, بہت بڑا ان کا مقام. مختصر عرض کر رہا ہوں. 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور کی تاریخی اجلاس میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی تو مولانا عبد الحامد بدایونی مسلم لیگ کے ان زعماء میں شامل تھے جنہوں نے قرارداد کی تائید میں تقریر کی. 30 اگست 1941 میں لدھیانہ میں آپ کی صدارت میں پاکستان کانفرنس منعقد کی گئی. اس کانفرنس میں آپ نے پاکستان کے حق میں بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جو بعد میں نظامی پریس بدایوں سے چھپ کر ملک میں تقسیم ہوا. 1945 میں قائد اعظم, اب یہ جملہ ذرا سنیے گا, 1945 میں قائد اعظم اور میر عثمان علی خان جو حیدرآباد دکن کے نواب تھے, بڑے زور آور,
اور کانگریس کے حامی قائد اعظم کے ساتھ ان کی چپکلش چل پڑی. ان کی حمایت قائد اعظم کو بہت ضروری تھی، لیکن وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ ان تک رسائی کیسی کی جائے. سنیے اس خاک میں کیسے کیسے لوگ آسودہ ہیں. ہائے ہائے ہائے. آپ کیا سمجھتے ہیں جوانی ہماری ہمیشہ رہے گی؟ یہ کرو فر ہمیشہ رہے گا؟ اللہ اکبر. 1945 میں قائد اعظم اور میر عثمان علی خان فرمان آباد دکن کے باہم اختلاف نازک صورت اختیار کر گیا تو قائد ملت خان لیاقت علی خان نے مولانا عبدالحمید بدایونی کو منتخب کیا کہ آپ اس اختلاف کو ختم کریں، اس لیے کہ وہ آپ کے مرید اور چاہنے والوں میں سے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ یا کابر اہل سنت کے کارنامے. قائد اعظم جن کو آگے کر رہے ہیں کہ آپ ہماری دوستی کروائیے، آپ ان کو آگے لائیے، ورنہ یہ نواب اگر اس طرف گیا تو تحریک مسلم لیگ کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا. اور یہ بات مرحوم خان لیاقت علی خان نے مولانا عبدالحمید بدایونی سے کی، اور آپ نے والی دکن مولانا بدایونی کی بڑی قدر و منزلت کرتے تھے اور انہیں دینی جلسوں میں تقریر کے لیے مدعو کیا کرتے تھے. مولانا بدایونی نے فرمان ربائے دکن سے ملاقات کی اور طویل گفتگو کرنے کے بعد انہیں قائد اعظم کی ملاقات اور دوستی پر تیار کر لیا. پاکستان، اکابر پاکستان، شہیدان تحریک پاکستان. 1946 میں آل انڈیا سنی کانفرنس میں بنارس میں، جو ہندوستان یو پی لکھنؤ کے ساتھ ہے، میں نہ صرف شریک ہوئے آپ بلکہ اسے کامیاب بنانے کے لیے نمایاں خدمت انجام دی. 1946 میں علماء کا ایک وفد حجاز مقدس گیا جس کے قائد یعنی عرب کے مسلمانوں کو بھی مسلم لیگ سے واقف کرنا تھا تاکہ پوری دنیا سے مسلم لیگ کی حمایت آئے اور انگریز گھٹنوں کے بل بیٹھے اور کانگریس کے مقابلے میں یہ وطن ملے. تو عرب کے علماء کو متاثر کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے مبلغ اسلام مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی ملٹھی رحمۃ اللہ علیہ نورانی صاحب کے والد گرامی اور جنرل سیکرٹری مولانا عبدالحمید بدایونی کو وفد بنا کر عرب علماء کے پاس بھیجا کہ آپ کا عربی تکلم اچھا ہے، آپ ان کو بتائیے کہ ہم کانگریس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں اور پاکستان کا قیام کیوں چاہتے ہیں. آج آپ کے میٹرک سے ان سب کا نصاب اڑا دیا گیا. فرسٹ ایئر میں یہ نہیں ہے. جو دوغلے تھے، جو پاکستان کو مانتے نہیں تھے، جو کہتے تھے پاکستان کا پا بھی نہیں بنے گا، ان کا نام آج تاریخ میں ڈال دیا. جو کہتے تھے کہ پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں، آج ان کے لوگ صبح سرحد کے وزیر اعلیٰ بنتے پھر رہے ہیں. لیکن میرے دوستو، اس تاریخ کی کیا اوقات ہے جو تاریخ قدرت کی نظر میں ہے. جنہوں نے کام کرنا تھا کیا. انہوں نے ریاست کسی مٹی کے لیے نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور اللہ نے انہیں جزا دے دی کہ آج مسجدوں میں ان غداروں کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، ان وفاداروں کا نام لیا. حضرت مولانا عبدالحمید بدایونی رحمۃ اللہ علیہ قیام پاکستان کے بعد آپ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں شریک ہوئے، کراچی تشریف لائے تو زعمائے پاکستان کے اصرار پر مستقل طور پر یہیں آپ رہ گئے. جب آپ نے دیکھا کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان بڑی قسم پرسی میں ہیں تو آپ نے ایک اجلاس میں ہندوستان کے تمام صوبوں اور مقامی نمائندوں پر مشتمل مرکزی مہاجرین کمیٹی کی بنیاد ڈالی جو عوامی اور سرکاری سطح پر مہاجرین کی آباد کاری اور ان کی ضروریات کی فراہمی کے لیے مسلسل کوشش کرتی رہی. یہ اورنگی ٹاؤن کا پورا علاقہ، یہ قصبہ کا علاقہ، یہ بلدیہ کا علاقہ، یہ کورنگی کا علاقہ، یہاں جتنے مہاجرین کو بسایا گیا، یہ حضرت مولانا عبدالحمید بدایونی نے خان لیاقت علی خان مرحوم کے ساتھ مل کر ان کے لیے یہاں جگہیں مہیا کی تھی. 1947 میں یہاں تو ان سے ویکسینیشن ہی نہیں لگ رہی اور ان کو بھولے بیٹھے ہیں. پتہ نہیں 14 اگست کو تقریر کیا کرتے ہیں، ایک لمبا پھرا رکھ دیا جاتا ہے اور میں نے کہا ان کا ذکر ہے 14 اگست، آپ یہ کیا تقریریں کر رہے ہیں؟ ان کو کیسے بلا دیا گیا؟ 1947 میرے دوستو 1948 میں مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی ملٹھی کی قیادت میں سندھ کے علماء مشائخ کا ایک وفد قائد اعظم سے ملاقات کے لیے گیا جس میں مولانا بدایونی شریک تھے اور تفصیلی یادداشت پیش کی گئی. جمعیت علماء پاکستان کے قیام اور استحکام کی ابتدا وہی سے آپ نے کوشش وفق کر دی تھی. حضرت علامہ مفتی اعظم پاکستان مولانا ابوالحسنات قادری کی وصال کے بعد جمعیت کی مرکزی صدر بنے اور آپ شبانہ روز محنت سے جمعیت کو چار چاند لگایا. مولانا نے آپ ان علماء میں شامل تھے جنہوں نے 22 نکات پر مشتمل دستوری خاکہ مرتب کیا. 1953 میں تحریک ختم نبوت شروع ہوئی. اس میں آپ نے کھل کر حصہ لیا اور انتہائی علالت اور بیماری کے باوجود آپ فروری 1953 میں سے جنوری 1954 تک کراچی اور سکھر کی جیلوں میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قید و بند کی سزائیں آپ نے پائی ہیں.
تو ختم نبوت کی تحریک کے لیے اگر کوئی قید ہو جائے وہ شہزادہ ہوتا ہے، وہ شہزادے ہوتے ہیں۔ یہ تحریکیں گویا کہ، اور جو ٹٹو قید کرتے ہیں نا، یہ پھر کسی شمشان گھاٹ میں مرتے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا وہ صدر کا جنازہ 4 بندہ پڑھ رہا تھا، اور وہ بھی ایسا منہ پر رومال ڈال کے پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا وہ کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، وہ کرفر؟ اور جن کے ہوئے نا تو پھر لاہور میں تو پھر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نے کہا زمینوں نے سودا کیا ہے، اور تمام چیزیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جنہوں نے پہرا دیا ہے نا پاکستان کے دل، پاکستان کے عوام کے دل، انہی کے ساتھ بھی الحمدللہ تعالی موجود تھے۔ مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ قدیم اور جدید علوم پر آپ مکمل گویا کہ مہارت رکھتے تھے۔ 15 جمادی الاولیٰ 20 جولائی 1970 کو تحریک پاکستان کے صف اول کے مجاہد عالم باعمل مولانا شاہ محمد عبدالحامد بدایونی جناح اسپتال کراچی میں آپ نے داغ مفارقت دیا، اور وصال آپ نے فرمایا۔ آپ کی آخری آرام گاہ جامعہ تعلیمات اسلامیہ، جو اس وقت تھی اب نہیں ہے، کھا گئے سب، جامعہ تعلیمات اسلامیہ منگو پیر روڈ کراچی کے احاطے میں پسماندگان میں آپ نے اہلیہ اور 2 صاحبزادوں کو چھوڑا، اور آپ وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ مولانا عبدالحامد بدایونی کا عرب میں اتنا اثر و رسوخ تھا کہ عراق کے سفیر نے اس وقت یہ لیٹر جاری کیا کہ مولانا بدایونی کی اچانک انتقال کی خبر مجھے ابھی معلوم ہوئی ہے۔ مولانا بدایونی جید عالم اور فاضل تھے، مسلمان قوم میں ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ خدا تعالیٰ مولانا بدایونی کی مغفرت فرمائے۔ اور اسی طرح دیگر علماء نے اور دیگر پاکان امت نے اس بات کو لکھا کہ افسوس ہے کہ پاکستان اور پاکستانی قوم ایک مقتدر اور مذہبی پیشوا اور جید عالم دین سے محروم ہو گئی۔ باری تعالیٰ مولانا رحمہ اللہ کے خاندان اور ان کی غیر معمولی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے دوستو، یہ تحریک پاکستان، کیونکہ آج 13 اگست ہے، کل 14 اگست ہے، ہم نے پرچم کشائی اس لیے رکھی ہے تاکہ جمعے کے دن سارے دوست بھائی یہاں پر جمع ہو جائیں۔ آپ کی تھوڑی سما خراشی کی، لیکن آج ایک تاریخی دن ہے، اہم دن ہے، تجدید عہد کا دن ہے، ان بزرگوں کو سلام پیش کرنے کا دن ہے۔ آج یہ وہ وطن مبارک ہے بحمد اللہ تعالی کہ جس کی مٹی کو نسبت مدینہ منورہ کی مٹی سے ہے۔ جن لوگوں نے تحریک آزادی میں ساتھ دیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آج ان کے کفن تازہ ہیں۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یقیناً یہ شرف انہیں ملا، یہ شرف انہیں حاصل ہوا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے خود 1965 کے ایک فوجی جوان کا خون دیکھا ہے، جو آج بھی نارووال دریائے راوی کا ایک ہی پلر جو آج کھڑا ہے، اس پر ان کا خون بہا 1965 میں، اور وہ نواب کے لقب سے مشہور تھے، ان کا مزار وہاں موجود ہے، اور ان کا خون آج بھی، عصر کے وقت میں نے دیکھا تھا، آج بھی وہ خون کی لکیریں بالکل تازہ نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائے۔ تحریک آزادی کے ہر مجاہد کو اللہ رب العالمین کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے۔ ہمارے یہ وطن لیا گیا تھا ناچ گانے کے لیے نہیں، نہ کفار و مشرکین کی کاسہ لیسی کے لیے، یہ لیا گیا تھا اسلامی نظام کے لیے، اسلام کے قیام کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے، اقلیتوں کا جو حق ہے ان کو دینے کے لیے، اور نظریہ پاکستان کی حفاظت کے لیے۔ لہذا آج گواہی دے دیجئے، اور ان بہرے حکمرانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے جو اس نعرے کو سن کر آنکھ میں کانوں کے اندر انگلیاں گھسیڑتے ہیں، نہیں بھول جاؤ اس کو، امریکہ منع کرتا ہے، یورپ منع کرتا ہے۔ میں نے کہا بھاڑ میں جائے امریکہ اور یورپ۔ یہ جن شہیدوں اور جن ولیوں کا یہ نعرہ لگا، جنہوں نے وردیاں پہن کر سیالکوٹ میں، قصور میں، لاہور میں، نارووال میں، شکرگڑھ میں سینے پر گولیاں کھا کر جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یوں تو وہ یونیفارم میں تھے لیکن دراصل وہ اللہ کے ولی تھے۔ ان کا بھی یہ نعرہ تھا، ساری قوم کا یہ نعرہ تھا، اور آپ اللہ کے گھر میں یہ لگائیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، ایک دفعہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ میں تمام کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اتنا وقت آپ نے مجھے دیا کہ میں یہ بات کر سکوں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کے ذکر سے ہماری نماز کو قبول فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اس وطن عزیز کو ہر وبا سے اللہ رب العالمین جل والا محفوظ فرمائے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز
اسی چوک پر مختصر صلاۃ والسلام، میلاد شریف کا جھنڈا اور پاکستان کا جھنڈا اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں منقبت پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔